الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کوئٹہ کے ایک قریبی گاؤں میں کسی کلین شیو نوجوان کی لاوارث لاش ملی۔ ضروری کارروائی کے بعد لوگوں نے مل جل کر اسے دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے ورثاء ڈھونڈتے ہوئے آ پہنچے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنے اس عزیز کی قبر اپنے گاؤں میں بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قبر سے مٹی کھود کر ہٹا دی گئی اور جب چہرے کی طرف سے پتھر کی سل ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ ابھی جس نوجوان کو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالی داڑھی بنی ہوئی ہے، اور وہ داڑھی کالے بالوں کی نہیں بلکہ کالے بچھوؤں کی ہے۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر لوگ استغفار پڑھنے لگے اور جوں توں قبر بند کر کے خوف زدہ لوٹ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئٹہ والے واقعے میں لاش لے جانے کے لیے قبر کھودنے کا تذکرہ ہے۔ اس ضمن میں یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے، بلا اجازت شرعی قبر کھودنا حرام ہے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پیر طریقت رہبر شریعت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، قبر کھودنا حرام، حرام، سخت حرام، اور میت کی اشد توہین و حد کے سر رب العالمین یعنی اللہ تبارک و تعالی کے راز کی توہین ہے۔ ایک بار امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سنت و بھرے بیان میں مذکورہ واقعہ سن کر، جو ابھی واقعہ بیان کیا گیا کوئٹہ کے حوالے سے، باب المدینہ کراچی کے ایک نوجوان نے خوف خدا عز و جلہ کے سبب داڑھی سجا لی، مگر گھر والے مانے ہوئے اور شادی کے لالچ میں آ کر اس نے بھی داڑھی منڈوا دی، مگر کالے بچھوؤں والا واقعہ اس کے ذہن سے نہیں ہٹتا تھا۔ جب شیو کروانے کے بعد وہ غسل خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر خوف سے اس کی گھیگی بند گئی کہ وہاں ایک خوفناک کالا کیڑا رینگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اسی وقت داڑھی منڈوانے سے توبہ کی اور الحمدللہ عز و جل دوبارہ داڑھی بڑھانا شروع کر دی۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے والوں، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ اے غافل اسلامی بھائی، ذرا ہوش کر، مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے، تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار سہی، تجھے وہی کورے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر دم توڑ دینے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے تو وہ بھی گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، تیرے بیش قیمت لباس صندوق میں دھرے رہ جائیں گے، تیرا مال و متاع اور خون پسینے کی کمائی پر ورثاء قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بیگانے خوشیاں منا رہے ہوں گے، تیرے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر چل دیں گے اور ایک ایسے ویرانے میں لے جائیں گے کہ تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے وقت ایک گھڑی بھی تنہا نہ آیا تھا، نہ آ سکتا تھا، بلکہ اس کے تصور سے ہی کانپ جایا کرتا تھا۔ اب گڑا کھود کر تجھے منو مٹی تلے دفن کر کے تیرے سارے عزیز چلے جائیں گے، تیرے پاس ایک رات کجا ایک گھنٹے بھی ٹھہرنے کے لیے کوئی راضی نہ ہوگا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا۔ اب اس تنگ و تاریک قبر میں نہ جانے کتنے ہزار سال تیرا قیام ہوگا، تو حیران و پریشان ہوگا، افسردگی چھائی ہوگی، قبر بھینچ رہی ہوگی، تو چلا رہا ہوگا، حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں کو نگاہوں سے اوجل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر و نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل لگے ہوں گے، کالے کالے محیب یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے، کرخت یعنی نہایت ہی سخت لہجے میں اس طرح سوالات کریں گے، مر رب کا یعنی تیرا رب کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے۔ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان جتنے پردے حائل ہوں گے سب اٹھا دیے جائیں گے، کسی کی موہنی دل ربا اور پیاری پیاری صورت سامنے آ جائے گی، یا وہ عظیم اور پیاری ہستی خود تشریف لے آئے گی، کیا عجب تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں، ہو سکتا ہے کہ تو سوچ میں پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں، یہ وہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا، اپنے آپ کو ان کا غلام بھی کہتا تھا، لیکن میں نے یہ کیا کیا؟ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں خوب پس کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، لیکن ہائے میری بدبختی، میں چند روزہ دنیا کی زینت میں کھو گیا، فیشن نے میرا ستیہ ناس کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے چہرہ یہودیوں یعنی مدنی آقا کے دشمنوں جیسا ہی بنایا، ہائے اب کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منہ پھیر لیں اور فرما دیں کہ یہ تو میرے دشمنوں والا چہرہ ہے، میرے غلاموں والا نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو سوچ اس وقت تجھ پر کیا گزرے گی۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز، ہرگز نہیں ہوگا، ابھی تو زندہ ہے، مان جا، اپنے کمزور بدن پر ترس کھا، جھٹ ہمت کر، انگریزی فیشن فرنگی تہذیب کو 3 طلاقیں دے ڈال اور اپنا چہرہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے آراستہ کر لے اور ایک مٹھی داڑھی سجا لے، ہرگز ہرگز شیطان کے اس فریب میں نہ آنا اور ان وساوس کی طرف توجہ بھی مت لانا کہ ابھی تو میں اس قابل نہیں ہوا، میری تو عمر ہی کیا ہے، میرا علم بھی اتنا کہاں ہے، اگر کسی نے دین کے بارے میں سوال کر دیا تو مجھے جواب نہیں آئے گا، میں تو جب قابل ہو جاؤں گا اس وقت داڑھی رکھوں گا۔ یاد رکھ، یہ شیطان کا کامیاب ترین وار ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہاں اب میں قابل ہو گیا ہوں۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو قابل سمجھنا یہی ناقابلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عاجزی اختیار کر، بڑے بڑے علماء کرام بھی ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، تو کیا ہر سوال کا جواب دینے کی تو نے ذمہ داری لی ہوئی ہے؟ نفس کی حیلہ بازیوں میں مت آ اور مان جا، خواہ مارو کے باپ منع کرے، معاشرہ آڑے آئے، شادی میں رکاوٹ کھڑی ہو، کچھ ہی ہو جائے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ تسلی رکھ، اگر جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے تو تیری شادی ضرور ہو جائے گی، اور اگر نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت تیری شادی نہیں کروا سکتی۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ کسی نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کچھ اس طرح واقعہ سنایا تھا کہ بنگلہ دیش میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھی تھی، جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو والدین نے داڑھی منڈوانے پر مجبور کیا۔ بادل خواستہ نائی کے پاس جا کر داڑھی منڈوا کر گھر کی طرف آتے ہوئے سڑک عبور کر رہا تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل کر رکھ دیا، اس کا دم نکل گیا اور اس کی شادی کے ارمان خاک میں مل گئے۔ ماں باپ کیا کام آئے؟ نہ شادی ہوئی، نہ داڑھی رہی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کر کے آج ہی عہد کر لیں کہ اب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گردن تو کٹ سکتی ہے، مگر میری داڑھی اب دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، غور کیجئے، جب میدان قیامت میں سب جمع ہو چکے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت ایک ہی تو ذات پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگی جو عاصیوں کی امید گاہ ہوگی۔ انہی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سب کو حاضری دینی ہوگی۔ یاد رکھیے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ داڑھی والا داڑھی کے ساتھ اٹھے گا اور داڑھی منڈا ہی اٹھے گا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پامال کرنے والوں، اگر پیارے سرکار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے استفسار فرما لیا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے رہے ہو؟ ظاہر ہے انکار تو کر ہی نہیں سکتے، یہی عرض کریں گے، یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ، مال، اولاد سب سے عزیز سمجھتے ہیں۔ سرکار ہم تو دنیا میں جھوم جھوم کر عرض کیا کرتے تھے، میرے تو سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری بے تابی کا عالم تو یہ تھا، آقا ہماری بے تابی کا عالم تو یہ تھا کہ بے قرار ہو کر
عرض گزار ہوا کرتے تھے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ پیارے آقا جب محبت کچھ زیادہ ہی جوش مارتی تھی تو یہ تک کہہ دیتے تھے جان بھی میں تو دے دوں گا خدا کی قسم، جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم، کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے۔ یہ سب کچھ سن کر اللہ نہ کرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالفرض یہ ارشاد فرمائے، اے میرے غلاموں، اگر واقعی تم مجھے ماں باپ اور مال و اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے تھے اور صرف میری ہی خاطر دنیا میں زندہ تھے، نیز میرے نام پر بکنے بلکہ جان تک دینے کے لیے تیار تھے، تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ شکل و صورت میرے دشمنوں جیسی بنائے پھرتے تھے؟ کیا تم تک میرے یہ ارشادات نہ پہنچے تھے؟ مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی ان کو بڑھنے دو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ۔ جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں۔ مزید فرماتے ہیں جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ فیشن پر مل مٹنے والوں، یہ ارشادات عالیہ یاد دلانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر فریاد کریں گے؟ کس کے دروازے پر شفاعت کی بھیک لینے جائیں گے؟ کون اللہ کے قہر و غضب سے بچانے والا ہوگا؟ ابھی موقع ہے، جب تک سانس باقی ہے، وقت ہے، جھٹ پٹ توبہ کر لیجئے، اپنے چہرے کو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت سے آراستہ کر لیجئے، اپنے چہرے پر محبت کی نشانی سجا لیجئے، یہ خوش فہمی کو ختم کر دیجئے کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لیں گے، شادی کے بعد دیکھی جائے گی۔ بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چکر میں مت آئیے، وہ کیسے ہی عزیز کی زبانی تمہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے جتنی نہیں ہوئی ہے، بعد میں رکھ لینا، یہ شیطان کا بدترین کامیاب وار ہے۔ اس وار سے اس مردود نے نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دیا۔ آئیے آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سناؤں۔ ایک نوجوان کم و بیش سال بھر دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ رہا اور داڑھی بھی سجا لی، پھر نہ جانے کیا سوجی، شاید برے دوست مل گئے، معاذ اللہ داڑھی صاف کروا دی۔ شب جمعہ کو باب المدینہ کراچی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں غیر حاضر رہا۔ جمعہ کے روز دوستوں کے ساتھ باب المدینہ کراچی کی مشہور تفریح گاہ ہاکس بے کے ساحل سمندر پر پکنک منانے کے لیے چلا گیا، اور بیچارہ ڈوب کر موت کا شکار ہو گیا۔ اس مرحوم نوجوان کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی۔ کیا عمر تھی؟ شاید داڑھی رکھنے کی ابھی عمر نہیں آئی تھی، کہیں اس لیے تو انتقال سے صرف 15 دن پہلے داڑھی صاف نہیں کروا دی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بس بیچارے کے نصیب، بری صحبت کا اثر۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کرے۔ یہ ڈوبنے والا نوجوان ہم سب کو ابھارنے کے لیے بہت کچھ سامان عبرت چھوڑ گیا۔ جو کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور ہونے کا خیال کرے یا سیر و تفریح کے شائقین سے دوستی کا رشتہ جوڑے، اسے چاہیے کہ اس عبرتناک واقعے پر اچھی طرح غور کر لے کہ کہیں میں بھی دوسروں کے لیے سامان عبرت نہ بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہ فیشن پرست دوست خود تو ڈوبے ہیں، مجھے بھی نہ لے ڈوبیں، اور غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کے دن پورے ہونے کو آ گئے ہوں اور اسی وجہ سے شیطان اپنا پورا زور مجھ پر لگا رہا ہو، کہیں چند روز کی بری صحبت کی نحوست کے ذریعے وہ میری پوری زندگی کی کمائی پر پانی نہ پھیر دے۔ بے نمازیوں اور فاسقوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والوں،
خبردار۔ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اے مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والو، مان جاؤ، اپنی جوانی پر مت اتراؤ، دنیاوی مجبوریوں کو حیلہ مت بناؤ، آؤ آؤ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ، ان کے پروردگار رب غفار جل مجدہ سے بھی مغفرت کی بھیک طلب کر لو، ان سے بھی معافی مانگ لو۔ یہ بارگاہ کرم والی بارگاہ ہے، یہاں سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا۔ سنت کی خیرات لے لو، اپنے چہرے سے دشمن خدا و مصطفیٰ کی نحوست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھو ڈالو، اور پیاری پیاری سنت چہرے پر سجا لو۔ اور ہاں خیال رکھنا، شیطان بڑا مکار و عیار ہے کہ کہیں فرنچ کٹ یعنی خشخشی داڑھی نہ رکھ لینا کہ داڑھی منڈانا یا کتروا کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا دونوں ہی حرام ہے۔ داڑھی رکھیے اور ضرور رکھیے، مگر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی رکھیے، یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہنم میں ایک غی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی 2 چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا طوق یعنی ہار بنا دیا جائے گا، جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ شرابے پینے والے کان کھول کر سنیں اور تھر تھر کانپیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر خبال یعنی دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلایا جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے تو میں اس مینارے پر اذان نہ دوں۔ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ آئے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو
گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے، ورنہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ سرکار نامدار مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر والدین خلاف شریعت حکم دیں تو اس بات میں ان کی فرما برداری نہ کی جائے، مثلا حرام روزی کما کر لانے یا داڑھی منڈانے کا حکم دے تو یہ باتیں نہ مانی جائیں۔ گناہ کی باتوں میں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا گناہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ جو بات بات پر وعدہ کر لیتے مگر بلا عذر شرعی پورا نہیں کرتے، ان کے لیے مقام غور ہے۔ چنانچہ مکے مدینے کے سلطان سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرے، اس پر اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان کے معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کے مثل تھے جن میں سانپ بھرے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ سود کا ایک درم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہ ہوگا، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، جھٹ پٹ گناہوں سے توبہ کر لیجئے، فرنگی تہذیب سے پیچھا چھڑائیے، اور میٹھے میٹھے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اپنائیے، اور اپنے چہرے کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت سے سجا لیجئے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف پر داڑھی منانے اور ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 سزاؤں، وعیدوں اور مذمتوں کی فہرست درج فرمائی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، محبت رسول کی نشانی داڑھی بڑھانے کا جذبہ پانے، سر پر امام شریف کا تاج سجانے کا شوق بڑھانے، جذبہ عشق رسول سے سرشار ہو کر زلفیں رکھانے کی سنت اپنانے کا ذوق نبھانے، مدنی حلیے پر استقامت پانے اور قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ ہو جائیے، سنتوں بھرے مدنی قافلوں میں سفر کا معمول بنائیے، اور مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزاریے۔ آپ کی تحریر کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل
میں نہایت ہی بگڑے ہوئے کردار کا مالک تھا۔ رات گئے تک دوستوں کے جھرمٹ میں خوش گپوں میں مصروف رہتا، نہ تو والدین کی عزت کا پاس تھا اور نہ ہی اپنے قیمتی وقت کے ضائع ہونے کا احساس۔ میری زندگی کے چاروں طرف غفلتوں کا پہرا تھا۔ گھر والے میری حرکتوں کی وجہ سے سخت پریشان، مجھے سدھارنے کی تگ و دوگ میں لگے رہتے، کیونکہ نیک اولاد سے معاشرے میں والدین کی بھی نیک نامی ہوتی ہے۔ ایک روز میرے بھائی نے ایک عاشق رسول سے میری ملاقات کروائی۔ انہوں نے نہایت محبت بھرے انداز میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ لینے کی رغبت دلائی، نیز احکام شریعت پر عمل کی برکتیں اور فضیلتیں بتائیں۔ ان کی بھرپور انفرادی کوشش نے دل پر گہرا اثر ڈالا اور میں انکار نہ کر سکا۔ چنانچہ میں نے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ عز وجل مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں مجھے درست مخارج سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت ملی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے دین سے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ آج بگڑے ہوئے حالات میں جبکہ چہار سو فیشن پرستی کا دورہ ہے، میرے چہرے پر داڑھی شریف اور سر پر امام شریف کا تاج سجائے نہ صرف خود سنتوں بھری زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بلکہ سنتوں کے پرچار کا بھی کوشش کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ عز وجل تادم تحریر مجھے ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے مدنی کاموں کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مدنی بہار میں انفرادی کوشش اور مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکتیں نمایاں ہیں، جن کی وجہ سے ایک اوباش نوجوان راہ راست پر چل کر دوسروں کو چلانے والا بنا۔ تمام اسلامی بھائیوں سے میری مدنی التجا ہے کہ اپنے اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان میں ضرور داخلہ لیں اور قرآن کریم نہ پڑھے ہوں تو پڑھیں، اور اگر تجوید کے ساتھ پڑھے ہوئے ہوں تو اپنے تنظیمی ذمہ دار سے ترکیب بنا کر دوسروں کو پڑھائیں۔ بہار شریعت میں ہے ایک آیت کا یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف یعنی عاقل و بالغ پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ۔ اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے۔ بقدر ضرورت مسائل فقہ کا جاننا فرض عین ہے، اور حاجت سے زائد مسائل سیکھنا حفظ جمیع قرآن یعنی حافظ قرآن بننے سے افضل ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا اپنا کام صبح و شام ہو جائے، تلاوت کرنا اپنا کام صبح و شام ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے، کیا آج دنیا کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھا جا رہا؟ کیا آج کل کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت کے دلوں سے اسلام کی حقیقی ہیبت نکلتی نہیں جا رہی؟ کیا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ترک نہیں کر دیا گیا؟ کیا آپس میں گالی گلوچ کا سلسلہ زوروں پر نہیں؟ 100 کروڑ افسوس، آج بھاری اکثریت کی زندگی کا انداز یہی بتا رہا ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ شریعت و سنت سے معاذ اللہ لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سنتوں سے یہ دوری اور فرنگی فیشن کا جنون
آخر اس معاشرے کو کہاں لے جائے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے اور مرنے سے پہلے سمجھ جائیے، یقین مانیے یہ ساری تباہی دنیا کی محبت ہی نے مچائی ہے۔ حب دنیا کے سبب آج لوگ سنتوں سے دور جا پڑے گے۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ 100 کروڑ افسوس جنت کی لازوال نعمتوں کے حصول کے لیے معمولی سی گھریلو آسائشیں چھوڑ کر فقط چند دن کے لیے بھی سنتوں کی تربیت کی خاطر راہ خدا میں سفر کے لیے آج ہم تیار نہیں ہوتے، جبکہ فانی دنیا کی عارضی دولت کمانے کے لیے اپنے گھر والوں سے برسہ برس کے لیے ہزاروں میل دور جانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی دینی اعتبار سے بربادی اور غیر مسلموں کا ان پر حاوی ہونا، مسجدوں کی ویرانی، سینما گھروں اور عیش و نشاط کے اڈوں کی آبادی، فرنگی تہذیب کی یلغار، مغربی فیشن کی بھرمار، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے گھر گھر ٹی وی، کیبل سسٹم، انٹرنیٹ اور وی سی آر، ہر طرف گناہوں کا گرم بازار اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت کا بگڑا ہوا کردار، یہ سب کچھ ہمیں پکار پکار کر دعوت فکر نہیں دے رہا کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں کا ضرور مسافر بننا چاہیے۔ آج ہمیں زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر میں ہر ماہ 3 دن کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی مجبوریوں میں پھنس کر رہ گیا تو آخر کون ان مدنی قافلوں میں سفر کرے گا؟ کون ساری دنیا کے لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچائے گا؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت کی خیر خواہی کون کرے گا؟ کون اغیار کی وضاقتہ پر اترانے والے نادان مسلمانوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے کا ذہن دے گا؟ کون انہیں یہ مدنی مقصد اپنانے کی ترغیب دے گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اے کاش ہر اسلامی بھائی یہ نیت کر لے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں یکمشت 30 دن اور عمر بھر میں ہر ماہ 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار کروں گا انشاءاللہ۔ مدنی قافلے کی برکتوں کو سمجھنے کے لیے ایک مدنی بہار ملاحظہ ہو۔ چنانچہ لاسی گھوٹ باب المدینہ کراچی کے مقیم اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان میں ہے: میں بے حد بگڑا ہوا انسان تھا، فلم و ڈراموں کا رسیا ہونے کے ساتھ ساتھ اوباش لڑکوں سے دوستیاں اور رات گئے تک ان کے ساتھ آوارہ گردیاں کرنا میرے معمولات میں شامل تھا۔ میری بری حرکتوں کی وجہ سے نہ صرف خاندان بھر کے لوگ بلکہ میرے اپنے والدین بھی مجھ سے کتراتے، گھر میں میری آمد سے گھبراتے اور یہاں تک کہ دوسروں کو بھی میری صحبت کی نحوست سے بچنے کی تلقین فرماتے۔ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ والد صاحب مجھے گھر سے نکال دینے پر تیار ہو چکے تھے۔ میری گناہوں بھری خزاں رسیدہ شام کے صبح بہارا بننے کی سبیل کچھ اس طرح ہوئی کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے دعوت اسلامی کے تحت پاکستان کے مشہور شہر کوئٹہ میں صوبائی سطح پر ہونے والے 2 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ میں نے معاملہ والد صاحب کی اجازت پر چھوڑ دیا۔ نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار عاشق رسول اسلامی بھائی میرے اس فیصلے کو سن کر خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ والد صاحب پہلے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بہت محبت کرتے تھے۔ موقع پاتے ہی ان مبلغ دعوت اسلامی نے والد صاحب پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرے اجتماع میں شرکت کی اجازت چاہی۔
والد صاحب نے میرے اصلاح کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ماں اخراجات اجتماع میں جانے کی بخوشی اجازت بخش دی۔ مقررہ تاریخ پر عاشقان رسول کی معیت میں اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اجتماع میں ہونے والے سنتوں بھرے بیانات، ذکر اللہ اور رقت انگیز دعا نے میرے دل میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ مدنی قافلے میں سفر کی دعوت ملنے پر ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبتوں اور شفقتوں نے مجھ سیاکار و بدکار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ گناہوں سے توبہ کا تحفہ اور سنتوں بھرے مدنی لباس کا جذبہ ملا۔ والدین کی حق تلفیوں کی معافی مانگنے کا ذہن بنا۔ چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی داڑھی شریف اور سر پر سبز امام شریف کا تاج سجانے کی نیت بنی۔ مدنی قافلے سے واپسی پر گھر میں داخل ہوتے ہی والد صاحب کے قدموں میں گر گیا اور ان سے رو رو کر معافی طلب کی۔ اس طرح مجھ جیسا گناہگار اور ابو فضول سنتوں کے مدنی پھول لٹانے میں مشغول ہوا۔ کل تک جو عزیز و اقارب مجھے دیکھ کر کتراتے تھے، الحمدللہ اب وہ مجھے گلے لگاتے تھے۔ کل تک میں خاندان کے اندر بدترین تھا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج ان کے نزدیک عزیز ترین بن گیا ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب تمام اسلامی بھائی دل کے پکے عزم کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فلک شگاف نعروں کے ذریعے اپنے مدنی جذبات کا اظہار کیجئے، نیت کیجئے، اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، گانے باجے نہیں سنوں گا، داڑھی نہیں منڈواؤں گا، انشاءاللہ ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔